ان واقعات سے سیکھیں سبق، آؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ مومنوں پر آنے والی آزمائشوں کی حکمتیں اور فوائد بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، 2 عبادت گزار 50 سال تک اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے۔ 50ویں سال کے آخر میں ایک عبادت گزار کو ایک خطرناک جسمانی بیماری لگ گئی۔ اس عبادت گزار نے روتے ہوئے بارگاہ الہی میں التجا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا، تیری عبادت کرتا رہا، پھر بھی مجھے اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا کر دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم فرمایا، اس سے کہو تم نے جو عبادت و ریاضت کی ہے وہ ہماری ہی عطا کردہ توفیق سے ہے، وہ ہمارے احسان کا نتیجہ ہے۔ باقی رہی بیماری تو اس میں تجھے اس لیے مبتلا کیا گیا ہے تاکہ تجھے نیک لوگوں کے مرتبے پر فائز کر دیا جائے۔ آزمائش کسے کہتے ہیں؟ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آزمانے، جانچنے اور امتحان لینے کو ابتلا کہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اصل میں امتحان کا مقام دنیا ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ مولانا کیا قبر و آخرت سے ڈراتے ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسے نادانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھنے، سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کا مقام دنیا ہے، یہیں دیکھا جائے گا۔ قبر و آخرت رزلٹ نکلنے کا مقام ہے، اور رزلٹ کا صرف سامنا کیا جاتا ہے۔ رزلٹ اچھا ہو یا برا ہو اسے قبول ہی کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا پیشتر مرنے سے کرنا چاہیے موت کا سامان، آخر موت ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ غرض ہم جب تک دنیا میں ہیں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، گویا ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھنا ہے، ابھی سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک آزمائش فرماتا ہے، اس کا مطلب یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ پاک کو آزمانے کی، جانچنے کی، پرکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ البتہ اس دنیا میں امتحان لیے جاتے ہیں، آزمائش کی جاتی ہے، اور ان امتحانات کے ذریعے ہمارے کردار کا، ہماری قابلیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امتحان ہمیشہ علم کے لیے نہیں ہوتا۔ امتحان سے کبھی خود امتحان دینے والے کو بتانا منظور ہوتا ہے کہ وہ کس درجے کا آدمی ہے، اس میں کتنی قابلیت ہے، اور کبھی دوسروں کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارا یہ بندہ کیسا بلند رتبہ ہے، کیسے سخت امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اگر بغیر امتحانات کیے انعام تقسیم کریں اور کسی کو معمولی اور کسی کو بھاری انعام دیں اور کسی کو بالکل محروم رکھیں تو یقیناً سب کو شکایت ہوگی۔ لہٰذا اس دنیا میں امتحان لیے جاتے ہیں کہ جو امتحان میں جتنے اچھے طریقے سے پاس ہوگا اسے اتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ انہیں اتنا بلند رتبہ کیوں دیا گیا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں صابرین یعنی صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہیں۔ معلوم ہوا اللہ پاک کا اپنے بندوں کا امتحان لینا اپنے علم کے لیے نہیں بلکہ انسان کی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمارے ہاں عام طور پر مشکل، پریشانی، بیماری، تنگ دستی اور غربت وغیرہ کو ہی آزمائش کہا جاتا ہے۔
لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو بغور سمجھ کر پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں جن آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے وہ آزمائشیں 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 شرعی احکام، نمبر 2 خوشیاں اور نعمتیں، نمبر 3 مشکلات، مصیبت اور پریشانیاں۔ شرعی احکام یہ بھی آزمائش ہے۔ ہم پر روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، شرائط پائی جائیں تو حج فرض ہوتا ہے، والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے نیک سلوک، شراب سے بچنا، جوئے سے بچنا، سود، رشوت وغیرہ سے بچنا، غرض جتنے شرعی احکام ہیں ان سب کے ذریعے ہمیں آزمایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ امتحان ہوتا ہے کہ کون اللہ پاک کے احکام کمال فرما برداری سے مان لیتا ہے اور کون عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، کون نفس و شیطان کی بات مان کر اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، کون مال و دولت کی لالچ میں اللہ پاک کو بھولتا ہے، اپنے گناہوں پر پھولتا ہے، کون ہے جو جنت کے بدلے جہنم خریدتا ہے۔ اللہ پاک نے زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان فرمائی کہ زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہیں جانچا جائے۔ کیا آزمائش ہوگی؟ کیا جانچ کی جائے گی؟ فرمایا کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ملک کی تلاوت فرمائی۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو فرمایا یہ جانچ ہوگی کہ کون اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے زیادہ بچتا ہے اور کون اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنے میں زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمرے کی نیت سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت تک کافروں کی حکومت تھی، لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حدیبیہ کے مقام پر رکنا پڑا۔ آخر کافروں سے ایک معاہدہ کیا گیا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا امتحان لیا گیا۔ شریعت کا حکم ہے کہ جب احرام باندھا ہو اس وقت خشکی کے جانوروں کو مارنا، ان کا شکار کرنا حرام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ عمرے کی نیت رکھتے تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت سے وہ تھے کہ شکار کرنا ان کے معمولات کا حصہ تھا۔ بعض صحابہ تو شکار کا شوق رکھتے تھے۔ اب اس حالت میں اللہ پاک نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا امتحان لیا۔ شکار کیے جانے والے جانور، چرند پرند مثلاً ہرن وغیرہ کثرت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سواریوں کے قریب آ گئے، بلکہ خیموں کے اندر تک گھس گئے۔ اس وقت اتنی کثرت سے جانور آئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں ان جانوروں کا ہاتھ سے شکار کر لینا، بلکہ بغیر ہتھیار کے صرف ہاتھ سے پکڑ لینا بھی بالکل اختیار میں تھا۔ اب ذرا غور کیجئے، بندے کو جس کام کا شوق ہو یا جو کام اس کے معمولات کا حصہ ہو اس کام سے منع کر دیا جائے اور ساتھ ہی اس کام کے بہت اسباب بھی بنا دیے جائیں۔ اس حالت میں اس کام سے رکنا کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ڈاکٹر کے منع کر دینے کے باوجود برگر، پیزے، سگریٹ، چائے، کافی وغیرہ نہیں چھوڑ پاتے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اطاعت و فرما برداری پر، ان کے کامل ایمان پر قربان جائیے۔ ان جانوروں کا شکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان جانوروں کو آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا اور قدرت کے اس امتحان میں پوری طرح کامیاب ہوئے۔ یہ ہے امتحان، یہ ہے آزمائش۔ شرعی احکام کے ذریعے ہماری بھی آزمائش ہے۔ ایک طرف میٹھی نیند ہے، دوسری طرف نماز فجر ہے۔ آزمائش ہے کہ کون نیند قربان کر دیتا ہے اور کون نماز فجر کی سعادت سے محروم رہتا ہے۔ ایک طرف کاروبار ہے، دوسری طرف فرض نمازیں ہیں، ایک طرف کام کاج، خواہشات ہیں، دوسری طرف رمضان کے روزے ہیں، ایک طرف دنیاوی عیش و عشرت ہے، دوسری طرف حج ہے، ایک طرف فیشن پرستی ہے، دوسری طرف سنت مصطفیٰ ہے۔ اب آزمائش ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کون اللہ پاک کے احکام کے سامنے سر جھکاتا ہے، کون سنت مصطفیٰ اپناتا اور کون ہے جو عارضی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں ہمارے اعضاء پر، ہماری آنکھ پر، ہماری زبان پر، ہمارے ہاتھوں پر، ہمارے پورے وجود پر، ہمارے مال و دولت پر، غرض ہماری ہر چیز پر شریعت کا کنٹرول ہے۔ جو شریعت کی حدوں کو توڑتا ہے روزے قیامت اسے دردناک عذاب کا سامنا ہوگا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید اور سنت مصطفیٰ کے سائے میں زندگی گزارو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا شرعی احکام میں بھی ہمارا امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ پابندی کے ساتھ شرعی احکام پر عمل کرے۔ ہمیشہ یاد رکھے دنیا میں شرعی احکام کے ذریعے جو ہماری آزمائش کی جا رہی ہے، یہ آزمائش زندگی کی آخری سانس تک جاری رہے گی۔ جو شخص بالغ ہے اور اس کی عقل سلامت ہے، وہ کسی وقت بھی شریعت کے پہرہ داری سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے تو شریعت اسے رعایت دیتی ہے۔ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بیٹھ کر پڑھ لے، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، جو حرکت نہیں کر سکتا وہ اشارے سے پڑھے، البتہ نماز پڑھنی ضرور پڑے گی۔ جو شدید بیمار ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ فی الوقت روزہ نہ رکھے، مگر بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ غرض جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل سلامت ہے، شرعی احکام سے آزاد ہو جانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ جب آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو آپ کا خون کافی بہہ گیا تھا، آپ پر غشی طاری تھی۔ جب غشی سے بیدار ہوئے تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ بتایا گیا جی ادا کر لی۔ فرمایا جو نماز چھوڑے وہ حقیقی مسلمان ہی نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور نماز ادا فرمائی۔ اے عاشقان رسول، اس دنیا میں ہم جن آزمائشوں سے گزرتے ہیں ان کی دوسری قسم ہے مختلف نعمتیں۔ عام طور پر مصیبت کو، پریشانی کو، تنگ دستی کو اور غربت کو، بیماری کو، عزیز رشتہ داروں کی موت وغیرہ کو ہی آزمائش سمجھا جاتا ہے، مگر قرآن کریم میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش صرف مصیبت و پریشانی میں نہیں، نعمت ملنا بھی ایک آزمائش ہے۔ انسان کو صرف برائی مثلا دکھ، درد، غم اور پریشانی ہی سے نہیں آزمایا جاتا، بلکہ بھلائی مثلا راحت، تندرستی، نعمت، دولت دے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ عام طور پر جو رونا رویا جاتا ہے وہ مصیبت اور پریشانی والی آزمائش کا رویا جاتا ہے، مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اصل آزمائش نعمتیں ملنا ہے۔ نعمتوں کی کثرت، مال و دولت کی کثرت، عزت، شہرت، مقام و مرتبہ، خوشحالی، یہ تمام چیزیں عام طور پر انسان کو سرکش بنا دیتی ہیں یا کم از کم غفلت کا سبب بنتی ہیں۔ آدمی دن بہ دن راہ حق سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے، اور بعض نادان تو وہ بھی ہیں جو نعمتوں کی کثرت، خوشحالی اور مقام و مرتبے کی وجہ سے غرور و تکبر کے ایسے گڑھے میں گرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے فرعون کو آزمایا گیا، کیسے؟ تاج و تخت اور حکومت دے کر، مگر یہ بدبخت سرکش ہوا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ نمرود کو بھی آزمایا گیا تھا، یزید کو بھی آزمایا گیا تھا۔ ان بدبختوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور سرکش ہو گئے۔ اگر ہم جیسے عام انسانوں کو بھی فرعون کی طرح تاج و تخت دے دیے جائیں، حکومت، طاقت، قوت اور مال و دولت عطا کر دی جائے تو شاید ہم بھی سرکشی کریں اور شاید فرعون سے بھی 2 ہاتھ آگے گزر جائیں۔ آج کل تو اس کی مثالیں بہت عام ہیں۔ جس کے ہاتھ میں 4 پیسے آتے ہیں اس کی آنکھیں آسمان پر جا لگتی ہیں۔ اچھی نوکری مل جائے تو لوگ بوڑھے والدین کو دھکے مار دیتے ہیں، غریب رشتہ داروں سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ 4 لفظ بولنے آ جائیں تو دوسروں کو جاہل سمجھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ جو کبھی غربت سے تنگ آ کر رو رو کر اللہ پاک سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کے ہاتھ میں 4 پیسے آتے ہیں، ذرا خوشحالی آتی ہے، اللہ پاک کی نافرمانیوں پر ایسے کمر بستہ ہوتے ہیں کہ بس اللہ پاک کی پناہ۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک بندے کو اس کے من پسند چیزیں عطا فرماتا ہے اور ان چیزوں کی کثرت فرما دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ پاک بندے کا امتحان لیتا ہے کہ وہ کیسے اللہ پاک کے احکام کی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے کیسے بچتا ہے، نعمتیں ملنے کی صورت میں اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کیسے کرتا ہے، گناہوں سے کیسے بچتا ہے۔ معلوم ہوا جب بندے کو نعمتوں کے ذریعے آزمایا جائے
اس کا امتحان لیا جائے تو اس امتحان میں کامیابی کی صورت یہ ہے کہ بندہ نعمتوں کی کثرت پر فخر و تکبر کا شکار نہ ہو جائے، خود پسندی کا شکار نہ ہو، سرکش نہ بن جائے، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اللہ پاک کے احکام پر عمل کرتا رہے، جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان سے بچتا رہے، گناہوں سے دور رہ کر نیکیوں میں زندگی بسر کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر گزاری کے ساتھ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال فرما برداری کرتے ہوئے نیکیوں والی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں جن امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے ان کی تیسری صورت ہے دکھ، تکلیفیں، غم اور پریشانیاں۔ یہ وہ صورت ہے جسے عام طور پر آزمائش کہا جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو اور بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہی ہوتا ہے، اس لیے کئی اعتبار سے تمہارا امتحان ہوگا، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی قحط سالی سے، کبھی فقر و فاقہ سے، کبھی مال میں کمی سے، کبھی اولاد، ماں باپ، عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کی وفات سے، کبھی تمہارے باغات، کھیتوں اور پھلوں وغیرہ میں کمی سے۔ غرض تمہارے امتحان کے اتنے پرچے ہیں، ہر پرچے میں پورے نمبر حاصل کرو۔ پھر اس امتحان میں کامیابی کا کیا طریقہ ہے؟ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ، درد، غم آئے تو اس امتحان میں کامیابی صبر کر کے اللہ پاک کی رضا میں راضی رہ کر ملے گی۔ اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مبارک کا واقعہ ہے۔ ایک شخص نے 1000 درہم کے بدلے ایک بلبل خریدی۔ یہ بلبل خوب بولتی تھی۔ ایک دن اس بلبل کے پنجرے کے پاس ایک طوطا آیا اور کچھ بول کر اڑ گیا، بس اس کے بعد سے ہی بلبل نے بولنا چھوڑ دیا۔ اب یہ شخص اپنا یہ مسئلہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات عرض کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ پاک کے نبی ہیں اور آپ کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا، آپ نے بلبل سے پوچھا، تم کیوں خاموش ہو، بولتی کیوں نہیں ہو؟ بلبل نے عرض کیا، عالی جا، میں تو اپنے وطن کو، اپنی اولاد کو یاد کر کے رویا کرتی تھی اور لوگ میرے اس رونے کو گیت سمجھتے تھے۔ مجھے طوطے نے سمجھایا کہ تیری بے صبری ہی اس قید کا باعث ہے، اگر تو صبر کرے اور خاموش ہو جائے تو قید سے چھوٹ جائے گی، بس اب میں نہیں بولوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلبل کی یہ بات سن کر اس کے مالک سے فرمایا، تو اس کے بولنے سے نا امید ہو جا، یہ اب نہیں بولے گی۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا، پھر مجھے اس بلبل کو پالنے ہی کی کیا ضرورت ہے، میں تو اس کی آواز کا عاشق تھا۔ یہ کہہ کر اس نے پنجرا کھولا اور بلبل کو آزاد کر دیا۔ اے عاشقان رسول، یہ والی جو آزمائش ہے جو دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کی صورت میں آتی ہے، یہ آزمائش کیوں آتی ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے، اس بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، وہ یہ کہ فرد بدل جانے سے اس آزمائش کی حکمتیں بدل جاتی ہیں۔ مثلا انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں جو تکلیفیں اور پریشانیاں حاضر ہوتی ہیں ان کی حکمتیں جدا ہیں۔ عام مسلمان کو جن تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے ان کی حکمتیں جدا ہیں۔ گناہ گاروں کو جو دکھ پہنچتے ہیں ان کی حکمتیں جدا ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے کڑی آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوتی ہے، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے لوگوں کی۔ آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، جو دین میں پختہ ہو اس کی آزمائش بھی کڑی ہوتی ہے، اور جو دین میں کمزور ہو اس کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔